پاکستان کرونا کی تیسری لہر کی زد میں ہے۔ یہ بات جو ہے خود حکومت کی جانب سے گزشتہ 2 ہفتے سے برابر نہ صرف دہرائی جا رہی ہے بلکہ بڑے زور دے کے کہی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس سلسلے میں حکومت سختی کرے گی، لیکن یہ سختی کب کرے گی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں ہوں منور مرزا اور تازہ ترین تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو لائک کرنا، بیل آئٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس مرتبہ حکومت جو ہے وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے اور بہت ہی زور دے کر کہہ رہی ہے کہ ملک جو ہے وہ کرونا کی تیسری لہر کی زد میں ہے۔ اس کے متعلق 2 باتیں خاص طور پہ کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو اس کا جو اسٹرین ہے وہ گزشتہ باقی ویریئنٹس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھیلتا بھی بڑی تیزی سے ہے، اور اس کی مثال جو ہے وہ ان اعداد شمار کے ذریعے دی جا رہی تھی کہ کہاں پاکستان میں کرونا کے انفیکشن کی کا جو ریٹ تھا وہ 3% اور 4% بتایا جا رہا تھا، لیکن گزشتہ دنوں میں یہ 12 اور 14% تک بتایا گیا۔ خاص طور پہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی بڑی شدید زد میں ہے، بہت بری طرح سے اس کا شکار ہے۔ خود جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے ڈاکٹر فیصل توطان، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو شدت ہے اور اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس کی دباؤ میں آ جائے اور ہماری جو سہولتیں ہیں ہیلتھ کی وہ ناکافی پڑ جائیں۔ تو یہ ساری باتیں ایک طرف کہی جا رہی ہیں۔ پھر NCOC کے اجلاس بھی تقریباً ہر ایک روز چھوڑ کر جاری ہیں، جس میں مزید یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اب کہ تجارتی مراکز، شادی بیاہ کے ہالز اور دوسری اجتماعات جیسے ریسٹورنٹس وغیرہ کے اندر کھانے پینے کی ہیں، ان کے اوپر پابندی کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن وہ من حیث جسے کہتے ہیں نا ملک نافذ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اور خاص کر جو جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا اسکولوں کے معاملے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اب اجلاس 24 تاریخ کو ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کل 23 تاریخ کی چھٹی، گزشتہ دن اتوار کی چھٹی اور شنیچر کی چھٹی، یہ ساری گزر گئے، لوگ چھٹیاں مناتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، تو اس کے باوجود بھی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا حکومت سے کہ آخرکار کب اسکولوں کو بند یا کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور کیا ابھی تک وہ اعداد شمار نہیں آئے، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 14% سے زیادہ۔ ادھر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے تو یہ مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے، یعنی طبی ماہرین کی، ڈاکٹروں کی سب سے بڑی تنظیم کی یہ آ گیا ہے کہ جی ملک کے اندر لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے، لیکن اسد عمر جو کہ NCOC کے انچارج ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس سے پھر معیشت کے اوپر ان کے منفی اثرات، جس کا یہ جو بیانیہ ہے گزشتہ 1 سال سے حکومت جو ہے برابر دیتی رہی۔ لیکن اس مرتبہ جس سیریسنس کے ذریعے اس نے گزشتہ 2 ہفتے کے اندر یہ کہا کہ جی یہ جو ہے وہ بہت سیریس لہر ہے، اس کا اسٹرین بہت ہے، شدت ہے، لوگ بہت خطرناک بیماری ہے، نعرے دیے جا رہے ہیں، بلکہ سلوگنز جو ہیں وہ چینج کیے جا رہے ہیں، ویکسین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس کی خود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوئی ہیں، اور وہ آج کل کوارنٹائن میں ہیں، یعنی گھر پہ تنہائی میں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی ملک کا وزیر اعظم جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب دوسرے ملکوں کے وزیر اعظم اس کرونا کی اس میں زد میں آئے اور شکار ہوئے، تو وہاں تو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وہ ہر لمحے کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر یہ سب کی دعائیں تو ساتھ ہیں وزیر اعظم کی، لیکن یہ دیکھ کر انہیں ذرا سی وہ بھی ہوتی ہے کہ آخرکار ہم باوجود اس کے کہ ہمارے وزیر اعظم اس کے شکار ہوئے ہیں، ہم سنجیدگی سے کیوں نہیں۔ آپ اب بھی یہاں کے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، کراچی کے، سندھ کے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، عام جگہوں پہ جا کے دیکھ لیں، پارکوں میں جا کے دیکھ لیں، شادی بیاہ کے ہالز میں جا کے دیکھ لیں،
اور دوسرے اجتماعات کو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی نہ تو پابندی پہ عمل ہوتا ہوا نظر آئے گا اور نہ کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ اس پہ عمل کریں، سوائے اس کے کہ ٹی وی کے اندر یا کبھی کسی انٹرویو کے اندر وزیر کے یا کسی مشیر کے یا کسی ترجمان کے یہ بات جو ہے وہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے صحافی بھائی ہیں ان سے ہم نے جو معلومات کی ہیں لاہور کے بارے میں، پشاور کے بارے میں، اسلام آباد کے بارے میں، تو اور دوسرے دیگر بڑے بڑے پاکستان کے شہروں کے اور دیہاتوں کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ کسی قسم کا نہ تو کوئی پابندی کر رہا ہے، ماسک واسک پہننے کا تو ذکر ہی دور کی چیز ہے، لوگ ساتھ جڑے جڑے پھر رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، خود جو لوگ جن کے متعلق یہ شکوک ہیں کہ وہ انفیکٹڈ ہوئے ہیں وہ پریس کانفرنسز سے خطاب کر رہے ہیں مزید، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ وہ مزید لوگوں کو انفیکٹ کریں گے، اور وہ بڑے ذمہ دار لوگ ہیں حکومت کے بھی اور دوسرے لحاظ سے بھی بہت ذمہ دار ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہ لوگوں کو عملی ماڈل کی شکل میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو صرف ایک بات بتاتے چلیں، آپ برطانیہ، یورپ، امریکہ کہیں بھی دیکھیں جہاں پر لاک ڈاؤن لگائے گئے ہیں وہاں پر وہ کیفیت ہے کہ آدمی جو ہے وہ دروازے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، ایک سے زیادہ آدمی سے ملاقات نہیں کر سکتا، بازار میں جانا اور بازار کے سپر اسٹورز کھلنا اور یہ اسکولوں کا ذکر، یہ تو درکنار بات ہے، یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمارے یہاں شدت بھی ہے، لہر بھی تیسری کی زد میں ہے، ہمارے سسٹمز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں کہ وہ بھی شدید دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، ویکسینز کی اپیلیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن عملی طور پر وہ سختی آخرکار انیشیٹو کون لے گا؟ حکومت ہی لے گی نا انیشیٹو، کب لے گی، کتنے دن لگائے گی، یہ جو ہے یہ لوگوں کو یہ باتیں تشویش میں مبتلا کرتی ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کو یہ ایک طرح سے انسینٹیو مل جاتا ہے، یہ کہ وہ اس بات کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی ایسی سیریس بات نہیں ہے، حکومت کہتی تو ہے لیکن کرتی ہوئی کچھ نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ عملاً جو ہے وہ اس کے اقدامات جو ہیں وہ اس کی پابندیوں کے اوپر سختی کے وہ حکومت کی جانب سے عملاً نظر آنا رہی، یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ جو ہیں وہ کوئی پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا شروع کر دیں یا آپ وہ کرنا شروع کر دیں۔ ویسے تو اگر آپ دیکھیں کئی جگہوں پر تو اتنے ہیوی فائنس کیے گئے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر کرونا کی پابندیوں کے اوپر عمل نہ کرنے پر، لیکن چلیے اس بات کو بھول جائیں کیونکہ ہم ایک غریب ملک ہیں تو ہمارے ہاں یہ چیزیں اپلیکیبل نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ پچھلی 2 لہروں کے اندر ہم کچھ بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہوئے، لیکن اب بھی ہم جبکہ حکومت اتنی اپنی ظاہر بیانات میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے تو وہ سختیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں جن کے ذریعے لوگ جو ہیں ان کو یہ بالکل واضح طور پہ احساس ہی نہ ہو بلکہ وہ اس بات پہ عمل کرنے کے اوپر مجبور ہوں کہ وہ جو ایس او پیز ہیں کرونا کی وہ ان کو وہ فالو کریں۔ یہ بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے اس عالمی وبا سے فائٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک وبا ہے، سب جانتے ہیں، جو اس میں مبتلا ہوئے اور جن کے پیارے جو ہیں ان سے جدا ہو گئے وہ سب یہ جانتے ہیں۔ اور ملکوں کے اندر آپ دیکھیے 3 کروڑ سے زیادہ برطانیہ کے اندر ویکسینیشن ہو سکتی ہے، 10 کروڑ سے زیادہ امریکہ میں ویکسینیشن ہوئی، جبکہ ہارڈلی 1 یا 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ان کی ویکسینیشن کو شروع ہوئے۔ ہمارے یہاں کیا رفتار ہے، ہمارے یہاں کیا مراکز ہیں، ان سب پہ ہمیں بہت سیریسلی غور کرنے کی ضرورت ہے، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں ہم بہت سیریس ہیں، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا تبھی جب عوام آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر چکی ہوگی تو تب وہ جا کر عملی اقدامات کرنا شروع کرے گی، جس سے واقعی میں ہم اس عالمی وبا پہ قابو پائیں گے۔ بار بار اس قسم کی لہریں آنا اور بار بار ہم ان کو فالو نہ کرنا یہ تو سمجھ میں بالکل آنے والی بات